اب میں بلا تاخیر خطاب کے لیے حضرت مولانا امجد نقشبندی صاحب بلا کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ آئیں، ہمارے دلوں کو نور ایمانی سے منور فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہمارا آپ سب سے پہلے آقا انعامدار، مدنی تاجدار، درد و مندوں کے طبیب، اللہ کے حبیب، ساقی کوثر، شافع محشر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اور ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کے بارگاہ میں محبت بھرا درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت رسول پاک کا مطلب پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیے۔ ہر سمت تذکرہ ہے رسول عربی کا، خود نعت گو خدا ہے رسول عربی کا، اپنی حیات کیوں نہ ہو آرام سے بسر، اپنی حیات کیوں نہ ہو آرام سے بسر، صدقہ جو مل رہا ہے رسول عربی کا، صدقہ جو مل رہا ہے رسول عربی کا۔ وائس کو کیا بتاؤں میرے دل کا ماجرا، دیوانہ ہو گیا ہے رسول عربی کا، جو ہوگا دیکھا جائے گا میدان حشر میں، دامن تو مل گیا ہے رسول عربی کا، جس کو سراج قادری، جس کو سراج قادری کہتا ہے یہ جہاں، ادنا و شیفتہ ہے رسول عربی کا، ہر سمت تذکرہ ہے رسول عربی کا، خود نعت گو خدا ہے رسول عربی کا۔ کب سمجھ میں آئے گا صدیق اکبر کا مقام، کب سمجھ میں آئے گا صدیق اکبر کا مقام، ہے خرد سے ماورا صدیق اکبر کا مقام، ہے خرد سے ماورا صدیق اکبر کا مقام، اور سارے تاروں کے برابر ایک نیکی آپ کی، سارے تاروں کے برابر،
سارے تاروں کے برابر ایک نیکی آپ کی عائشہ جب جان لی صدیق اکبر کا مقام، سارے تاروں کے برابر ایک نیکی آپ کی عائشہ جب جان لی صدیق اکبر کا مقام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بے انتہا احسان عظیم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنے حبیب کا امتی بنایا ہے، اور امتی بھی ایسا بنایا ہے جو رسول پاک پر فدا ہونے والا امتی بنایا ہے۔ اور مزید رب تبارک و تعالیٰ کا ہم پر یہ احسان عظیم ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب یعنی صدیق اکبر کے اس جلسے پاک میں ہمیں حاضری کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بے انتہا احسان عظیم ہے۔ تو عزیزو اور دوستو، یہ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت کو یہ اعزاز ہے کہ یہ کئی سالوں سے مسلسل یہ سلسلہ جاری ہے کہ ذات صدیق اکبر کیا ہے، شان صدیق اکبر کیا ہے۔ ارے یہ وہ ذات ہے جس سے مصطفیٰ نے پیار کیا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات وہ ہے جن پر سب تو مصطفیٰ پر فدا ہے، مگر مصطفیٰ جو ہے ان کی ذات مبارک پر فدا ہے، اس لیے ہمیشہ رسول پاک ان کے ساتھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف پر ہیں، سرکار ممبر پر ہے اور خطاب فرما رہے ہیں۔ بیان فرمانے والے رسول اللہ ہے اور بیان سننے والے غلام رسول اللہ ہے۔ صحابہ کی مقدس جماعت ہے، وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، میاں نبی کا ذکر ہوتا تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ صحابہ کا وہ مقدر ہے کہ فرمان رب العالمین رحمت للعالمین کی زبان سے سنتے، مصطفیٰ کا دیدار بھی ہوتا اور فرمان رب العالمین زبان رسالت سے سنا بھی جاتا۔ وہ صحابہ کا مقدر ہے۔ تو المختصر یہ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے ہیں۔ پہلے رب تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول پاک نے بیان فرمائی۔ سبحان اللہ، حمد تیری ہے، تو ہی باری ہے، سارا عالم تیرا پجاری ہے، تو کلیم جہاں تو ہی کلیم، بولتا تو زباں ہماری ہے، تو کلیم جہاں تو ہی کلیم، بولتا تو زباں ہماری ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، اس کے بعد فرمایا ابو بکر کہاں ہے؟ ذرا اونچی آواز سے بولنا، اور ذرا اونچی آواز سے بولنا۔ سرکار کیا بولے؟ ابو بکر کہاں ہے بول کے بولے رسول پاک۔ سرکار ہمارے بولے ابو بکر کہاں ہے؟ تو جیسا ہی رسول پاک کی آواز مبارکہ میرے صدیق اکبر کے کانوں تک پہنچی، عرض کیا لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا ابو بکر میرے قریب تو آؤ۔ ذرا اونچی آواز سے بولنا جی۔ سرکار کیا بولے؟ میرے قریب آؤ۔ صدیق اکبر قریب ہوئے، پھر رسول پاک نے فرمایا ابو بکر میرے اور قریب آؤ، پھر صدیق اکبر اور قریب ہوئے، پھر فرمایا ابو بکر ذرا اور قریب آؤ۔ کیا بولے رسول پاک؟ ابو بکر میرے قریب آؤ۔ تو اتنے اب رسول پاک کے صدیق اکبر قریب ہو گئے کہ مصطفیٰ کے بالکل قریب پہنچ گئے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشانی مبارکہ کو چوم لیا۔ ذرا اونچی آواز سے بولنا جی۔ درد کی رات ڈھلنے والی ہے، کوئی صورت نکلنے والی ہے، اور رسول پاک ابو بکر دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ درد کی رات ڈھلنے والی ہے، کوئی صورت نکلنے والی ہے، میاں اس نے دیکھا ہے پیار سے ہنس کر اب زندگی رخ بدلنے والی ہے۔ اس نے دیکھا ہے پیار سے ہنس کر اب زندگی رخ بدلنے والی ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیشانی ابو بکر کو چوم لیتے ہیں۔ بھائی اب ان کی شان کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ جن کی پیشانی چومنے والے محمد رسول اللہ ہے، جن کے پیشانی چومنے والے آمنہ کے لال ہے، جن کی پیشانی چومنے والے فاطمہ زہرا کے بابا ہے، جن کی پیشانی چومنے والے حسنین کے نانا ہے۔ ان کی شان
ان کا مرتبہ، ان کا مقام اب ہمارے کیا سمجھ میں آئے گا ہے؟ وہ اونچے شان والے ہیں، اونچے مقام والے ہیں، مگر پتہ یہ چل رہا ہے کہ رسول اللہ ان کے پیشانی کو چوم رہے ہیں، اور چومنے والے کوئی اور نہیں ہے بلکہ محمد رسول اللہ ہے۔ چومنے والے ساقی کوثر ہے، چومنے والے شافع محشر ہے، چومنے والے درد و مندوں کے طبیب ہے، چومنے والے انبیاء کے خطیب ہے، چومنے والے سورج کو واپس پلٹانے والے ہیں، اور چومنے والے چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والے ہیں۔ وہ رسول پاک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی مبارکہ کو چوم لیتے ہیں، پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں۔ ذرا اونچی آواز سے بولو، کون سینے سے لگائے؟ رسول پاک کس کو سینے سے لگائے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سینے سے لگائے، اور اس کے بعد جو ہے سینے سے لگانے کے بعد اب صحابہ کی مقدس جماعت رسول پاک اب خطاب فرما رہے ہیں، اور دوران خطاب فرما رہے ہیں، اے لوگو یہ کون سی جماعت ہے جس سے سرکار خطاب فرما رہے ہیں؟ یہ جماعت صحابہ ہے۔ کون سی جماعت ہے؟ یہ جماعت صحابہ ہے، جنہوں نے اپنی سر کی آنکھوں سے رسول اللہ کو دیکھا ہے، ان سے سرکار خطاب فرما رہے ہیں۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں کسی حافظ قرآن کے پیچھے، کسی قاری قرآن کے پیچھے، کسی عالم دین کے پیچھے، کسی محدث کے پیچھے، کسی مفسر کے پیچھے، کسی اولیاء اللہ کے پیچھے ہم نمازیں پڑھتے ہیں، مگر وہ صحابی ہے، وہ صحابہ ہے جو مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں۔ سرکار ان سے مخاطب ہے، ان سے فرما رہے ہیں کہ اے لوگو سنو، یہ ابوبکر صدیق ہے۔ ذرا اونچی آواز سے بولو، کیا بولے؟ یہ ابوبکر صدیق ہے۔ بولے یہ انصار وہ مہاجرین کے بزرگ ہے، شیخ ہے۔ یہ ابوبکر ہے، انصار وہ مہاجرین کے بزرگ بھی شیخ ہے، اور بولے یہ ابوبکر صدیق ہے۔ بولے رسول پاک نے فرمایا یہ میرے سچے دوست ہیں۔ ذرا اونچی آواز سے بولنا جی، کیسے دوست ہیں؟ نبی سچے ہیں، نبی کے یہ سچے دوست ہیں۔ بولے یہ میرے سچے دوست بھی ہیں، میرے ہمدرد بھی ہیں۔ یہ میرے سچے دوست بھی ہیں اور یہ میرے ہمدرد بھی ہیں۔ جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو انہوں نے میری تصدیق کی، یہ ابوبکر ہے۔ اور فرمایا کہ سرکار فرماتے ان کے دشمن پر اللہ کی لعنت ہے۔ کن کے دشمن پر جی؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دشمن پر کس کی لعنت ہے؟ لعنت بولے تو اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ اس لیے اپنے کو جو بھی لوگ بولے تو اپن کیا ہے، ہاں میں ہاں نہیں ملا لینا، جدھر ڈھم ادھر ہم نہیں بولنا، جدھر کی پیالی ادھر کی بولی نہیں بولنا۔ بعض لوگ کیا کر رہے ہیں، نام کسی اور کا لے رہے ہیں، مگر اشارہ جو ہے ان کی جو ہے شان میں گستاخی کا رہتا، اپنے کو سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر نہیں سمجھ میں آیا تو اپن وہاں سے ہٹ جانا، کیونکہ یہ دور جدید ہے، لوگوں کے جیب میں جو ہے مال ہے، اور مال سے چمکتا ہوا جسم پر لباس ہے۔ تو اس سے کیا ہو رہا معلوم، اندر رہ رہا کچھ، باہر سے دکھ رہا کچھ، صرف کپڑے شریفوں کے رہ گئے، لباس جو ہے شریفوں کا ہے، مگر بعض لوگ کیا ہے شرارتوں پر اتر آئے ہیں۔ تو المختصر یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ان کا دشمن ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے، جو ان کا دشمن ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور فرمایا اس سے اللہ بھی بیزار ہے، اس سے رسول اللہ بھی بیزار ہے، اس سے اللہ بھی بیزار ہے، اس سے رسول اللہ بھی بیزار ہے۔ اس لیے ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کو دیکھ کر مسکرائے۔ ذرا جھوم کے بولنا جی، کون مسکرائے؟ صدیق اکبر حضرت علی کو دیکھ کر مسکرائے۔ بڑا عجیب منظر ہے، آپس میں بڑا پیار ہے، آپس میں بڑی محبت ہے، مگر دونوں ابوبکر صدیق مولا علی کو دیکھ کر کیا کرے؟ مسکرانا ہمارے جیسا نہیں رہتا، اپنے اندر کچھ رہتا، باہر کچھ رہتا، وہاں پر اندر باہر سے ایک ہی رہتا، کیونکہ تم بھی ان پر فدا ہے، ہم بھی ان پر فدا ہے۔ تمہارے بھی کمالات رسول اللہ نے بیان فرمائے تو بولے ان کے بھی کمالات رسول اللہ نے بیان فرمائے۔
ان کی بھی شان سرکار نے بیان فرمائی، ان کی بھی شان سرکار نے بیان فرمائی، کیونکہ علی ہے نبی کو ولی کہنے والے، اور ولی بن گئے سب یا علی کہنے والے۔ تو ابوبکر صدیق مولا علی کو دیکھ کر مسکرائے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اے ابوبکر صدیق آپ مجھے دیکھ کر کیوں مسکرائے؟ مسکرانے کی کوئی وجہ ہونا نا۔ بولے اے علی، آپ کو دیکھ کر فرمان رسول یاد آ گیا ہے، اس لیے مسکرایا ہوں علی، آپ کے چہرے کو دیکھنا کا، اس لیے سرکار نے فرمایا علی پاک کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ حضرت علی کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، شان صدیق اکبر، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دیکھ کر مسکرائے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ پوچھا کیوں مسکرائے؟ تو بولے یا علی، آپ کو دیکھ کر مجھے فرمان رسول یاد آ گیا ہے، میرے آقا کا فرمان یاد آ گیا ہے۔ تو حضرت علی نے کہا اے ابوبکر، وہ میرے آقا کا ذرا فرمان تو سناؤ جو مجھے دیکھ کر آپ کو یاد آ گیا ہے، مجھے دیکھ کر آپ کو یاد آ گیا ہے۔ تو رسول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے علی، میں نے سرکار سے سنا، رسول پاک نے فرمایا اے علی تم اس کو پل صراط سے گزرنے کی اجازت نہیں دینا، جب تک کہ علی کسی کو پل صراط سے گزرنے کی اجازت نہ دے کوئی پل صراط سے گزر نہیں سکتا۔ بولے سرکار کا یہ فرمان، سرکار نے فرمایا مجھ سے علی کہ جب تک کہ علی اجازت نہ دے کوئی پل صراط سے گزر نہیں سکتا۔ اس کے بعد جو ہے اب مولا علی مسکرائے، پہلے ابوبکر صدیق مسکرائے تھے، اب کون مسکرائے؟ حضرت مولا علی مسکرائے ہیں۔ اب صدیق اگر پوچھتے بھائی آپ کیوں مسکرائے؟ علی آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ بولے ابوبکر جیسا آپ کو مجھے دیکھ کر فرمان رسول یاد آیا، مجھے بھی آپ کو دیکھ کر فرمان رسالت یاد آ گیا ہے، فرمان نبوت یاد آ گیا ہے۔ تو ابوبکر جھوم گئے، بولے علی سناؤ، میرے آقا کا وہ فرمان تو سناؤ جو میرے آقا نے فرمایا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ اے ابوبکر، میرے آقا نے مجھ سے فرمایا علی پل صراط سے اس کو گزرنے کی اجازت دینا جس کے دل میں محبت ابوبکر ہے۔ ذرا اونچی آواز سے بولنا جی۔ مجھے اے زندگی تو کس کی محفل میں یہ لائی ہے، میاں یہ وہ در ہے کہ شاہوں نے جبھی اپنی جھکائی ہے۔ مجھے اے زندگی تو کس کی محفل میں یہ لائی ہے، رے یہ وہ در ہے کہ شاہوں نے جبھی اپنی جھکائی ہے، اور تمہاری ذات ہے سب کچھ ہماری ہے حقیقت کیا، تمہاری ذات ہے سب کچھ ہماری ہے حقیقت کیا، مگر تمہارے چاہنے والوں کی دیکھو بن کے آئی ہے، تمہارے چاہنے والوں کی دیکھو بن کے آئی ہے۔ تو المختصر یہ کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب مکہ شریف سے ہجرت فرما رہے ہیں۔ ایک دو اہم باتیں آپ کے سامنے رکھ کر میں اپنی بات کو سمیٹ لوں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت مکہ شریف سے ہجرت فرما رہے ہیں رسول پاک کے ساتھ، اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے شب یہ مولا علی کا مقدر ہے کہ انہیں بستر رسول ملا۔ علی کو کیا ملا؟ ذرا بولو، بستر رسول ملا۔ حضرت علی فرماتے مجھے اس شب اتنی سکون کی نیند آئی کیونکہ سرکار نے فرمایا علی صبح یہ جو امانتیں ہیں نا جس کی ہے ان تک آپ کو پہنچانا ہے۔ تو حضرت علی فرماتے کہ ہر رات مجھے اس بات کا خوف ہوتا کہ شاید صبح ہوتی کیا نہیں ہوتی کیا، مگر آج تو آمنہ کے لال نے میری زندگی کی ضمانت لے لی تھی۔ سرکار نے فرمایا علی صبح اٹھنا ہے اور یہ امانتیں جن کی ہے ان تک آپ کو پہنچانا ہے۔ تو بستر پہ نبوت کے علی سوئے ہوئے ہیں، بستر پہ نبوت کے علی سوئے ہوئے ہیں، میاں موت ہے کہ حفاظت کے لیے در پہ کھڑی ہے۔ بستر پہ نبوت کے علی سوئے ہوئے ہیں، موت ہے کہ حفاظت کے لیے در پہ کھڑی ہے۔ آج موت بھی مولا علی کی حفاظت میں ہے، کھڑی ہے موت۔ اس کے بعد مولا علی کا کی یہ معراج ہے، انہیں بستر رسول ملا، مگر میرے صدیق اکبر کی یہ معراج ہے، انہیں بستر والا ملا۔
ادھر بستر نبوت ملا، رسول پاک کا مولا علی کو بستر ملا، ادھر صدیق اکبر کو بستر والا ملا۔ المختصر یہ جب غار سور کے پاس جو ہے جا رہے ہیں تو صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ آپ یہاں پر ٹھہر جائیے، میں ذرا اندر جا کر غار کو صاف کر کے آتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام انجیل کا درس دے رہے تھے، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے واقعات کا ذکر آپ جو ہے سنا رہے تھے کہ سرکار آنے والے ہیں۔ تو یہ آپ جو ہے اپنے ماننے والوں کو یہ سنا رہے تھے، تو دور جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آواز ایک سانپ بھی سن رہا تھا۔ کون سن رہا تھا؟ ایک سانپ بھی ان کی آواز سن رہا تھا۔ تو اس نے بولا رسول پاک کی آمد کا ذکر ہو رہا ہے، تو وہ سانپ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر جو اللہ پاک نے وہ سانپ کو زبان عطا فرمائی۔ وہ سانپ نے کہا ہے عیسیٰ روح اللہ، وہ رسول پاک کہاں پر آنے والے ہیں؟ بولے مکے میں آئے گے اور مکے سے ہجرت کر کے مدینہ جائیں گے، مگر مدینے جانے سے پہلے غار سور میں آئے گے۔ تو سانپ نے بولا کہ اب نہیں، اپنے کو غار سور میں چلنا ہے، اب یہاں سے کہیں نہیں جانا ہے۔ بھائی کتنا زمانہ ہے؟ 600 سال کا زمانہ ہے۔ کتنے سال رہا وہ سانپ غار سور میں؟ 600 سال رہا جی سانپ وہ غار سور میں۔ آج حضرت صدیق اکبر اس غار میں جب پہنچے تو دیکھا کہ غار کے اندر 70 سوراخ ہے۔ کتنے سوراخ ہے جی؟ غار کے اندر 70 سوراخ ہے اس غار کے اندر۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جسم مبارکہ پر جو چادر تھی، جو آپ کے پاس وغیرہ تھا، وہ تمام کے تمام آپ نے پھاڑ لیے اور وہ سوراخوں کو بند کر رہے ہیں، مگر جو ہے ایک سوراخ باقی ہے۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک سے فرماتے یا رسول اللہ تشریف لائیے۔ المختصریے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ذرا آرام فرمانا چاہتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانا چاہتے ہیں۔ آج وہاں پر کوئی اور تو اہتمام نہیں تھا۔ صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ آج آپ میرے گود میں اپنا سر رکھ دیجئے، کیونکہ صدیق اکبر کی خواہش تھی 3 چیزوں کو آپ سے، اس دنیا کے 3 چیزوں سے بڑا آپ کو پیار ہے۔ بولے یا رسول اللہ مال میرا ہونا، اشارہ مصطفیٰ کا ہونا۔ مال صدیق اکبر کا ہو، اشارہ مصطفیٰ کا ہو۔ بولے بیٹی میری ہو، نکاح میں مصطفیٰ کے ہو۔ اور تیسری خواہش صدیق اکبر کی آرزو تمنا کہ بولے یا رسول اللہ نظریں میری ہو، چہرہ مصطفیٰ کا ہو۔ نظریں میری ہو، چہرہ مصطفیٰ کا ہو۔ بولے آج حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اب یہ معراج ہو رہی ہے کہ رسول پاک اپنا سر مبارک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں رکھ دیتے ہیں اور صدیق اکبر کو جو ہے وہ دیدار مصطفیٰ نصیب ہو رہا ہے۔ میری عقیدتوں کا یہ خراج مل رہا ہے، وہ سامنے ہے میرے دیدار ہو رہا ہے۔ میری عقیدتوں کا یہ خراج مل رہا ہے، یہ سامنے ہے میرے دیدار ہو رہا ہے۔ ادھر سانپ نے دیکھا اندر سے باہر آنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، ہر راستہ بند ہے۔ تو جہاں پر صدیق اکبر کی ایڑی ہے وہاں پر اس نے کاٹنے کی کوشش کی، کاٹتا رہا، مگر میرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ صبر فرماتے رہے، یہاں تک کہ میرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو تکلیف ہوئی، آنکھ سے آنسو نکلے، اپنے چہرے سے وہ آنسو ہوتے ہوئے رسول پاک کے چہرے پر گرے۔ میرے آقا نے فرمایا صدیق اکبر کیا ہوا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ سانپ کاٹ رہا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق اپنی ایڑی کو ہٹا لو، کیونکہ وہ جو نیچے والا ہے نا وہ بھی ہمارے عاشق ہے، وہ انتظار مصطفیٰ میں 600 سال سے یہاں پر ہے، اب آنے کے لیے کوئی راستہ نہیں۔ جب المختصر یہ سانپ جب باہر آیا تو رسول پاک نے فرمایا کہ آپ نے میرے صدیق کو کی تکلیف دی۔ وہ سانپ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا کروں، دیدار مصطفیٰ کے لیے میں نے رب سے دعا مانگی تھی، مولا اس وقت تک مجھے موت نہ دینا۔ ہم بھی دعا مانگتے رہے، موت تو برحق ہے،
ہم آئے ہیں تو جانا ضرور ہے، مگر ایسے جائے کہ پہلے دیدار مصطفیٰ ہو جائے، پھر ہم اس دنیا سے منتقل ہو جائے۔ الہی آرزو اتنی تو کم سے کم نکل جائے، رسول اللہ کی چوکھٹ پہ میرا دم نکل جائے، اور الہی اس سے بڑھ کر آرزو دل نہیں کوئی، محمد سامنے ہو اور میرا دم نکل جائے۔ صاحب نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے رب اکبر سے دعا مانگی، مولا اس وقت تک مجھے موت نہ دینا جب تک کہ تیرے حبیب کا دیدار نہ ہو جائے۔ تو میرے مالک نے، میرے مولا نے میری وہ دعا قبول فرما لی ہے، آج مجھے دیدار مصطفیٰ نصیب ہو گیا ہے، آج مجھے مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہو گیا ہے۔ آخری اہم بات کہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک سے فرمایا یا رسول اللہ مجھے پانی کی پیاس لگی ہے، صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ پیاس لگی ہے، تو سرکار نے فرمایا صدیق وہاں پر جاؤ اور وہاں پر جا کر ذرا دیکھو، وہاں پر جو ہے پانی نوش فرما لو۔ ادھر جو ہے جہاں پر پانی کے لیے سرکار نے فرمایا وہاں پر اس وقت پانی نہیں تھا، مگر جو ہے رب نے جنت کے فرشتے سے فرمایا کہ آج جنت کے نہر کا رخ جو ہے اس غار کے اندر کیا جائے، کیونکہ آج حبیب اللہ کے پیارے صدیق اکبر نے میرے پیارے سے پانی مانگا ہے۔ حضرت صدیق اکبر پانی نوش فرماتے ہیں۔ اس کے بعد رسول پاک کے پاس آئے، سرکار نے پوچھا ابو بکر پانی کیسا تھا؟ ذرا جھوم کے بولو جی، کون پوچھ رہے؟ رسول پاک پوچھ رہے ابو بکر پانی پی لیے نا؟ بولے ہاں پی لیے۔ کیسا تھا؟ کون پوچھ رہے ہیں؟ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بابا صدیق اکبر سے پوچھ رہے ہیں، حسنین کے نانا صدیق اکبر سے پوچھ رہے ہیں۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صدیق اکبر سے پوچھ رہے ہیں پانی کیسا تھا صدیق؟ بولے یا رسول اللہ جب میں نے پانی کو دیکھا تو پانی دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ اور ذرا اونچی آواز سے بولنا، کیسا پانی تھا؟ دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ بولے یا رسول اللہ پانی کو میں نے ہاتھ میں اٹھایا تو برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا۔ ہاتھ میں اٹھایا پانی کو تو پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا۔ بولے یا رسول اللہ اب جیسا میں پانی کو اپنے منہ تک لے گیا تو ناک سے جو خوشبو آئی وہ مشک سے زیادہ پیاری تھی۔ اور بولے یا رسول اللہ جب میں نے پانی پیا تو وہ پانی شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ تو رسول پاک نے فرمایا صدیق یہ پانی کوئی عام پانی کی طرح پانی نہیں تھا۔ صدیق اکبر بولے یا رسول اللہ بے شک میں بھی سمجھ گیا ہوں یہ عام پانی نہیں ہے۔ بولے کون سا پانی تھا؟ تو یہ اللہ پاک نے جنتی پانی جو ہے میرے پیارے کو نوش فرما دیا ہے، کیونکہ میرے پیارے نے مجھ سے پانی مانگا ہے، تو یہ دوسرا کوئی دنیاوی پانی نہیں تھا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ یہ محفل بابرکت بڑی ہی پیاری محفل ہے، اور ماشاءاللہ یہ جو ہے سرزمین حیدرآباد اطراف و اکناف میں جو ہے کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت مسلسل ہر سال جو ہے کئی جلسے مناتی ہے۔ اس سال بھی ماشاءاللہ ہم آفتاب خطاب حضرت علامہ مولانا سید شجاعت علی سرات قادری صاحب قبلہ کے زیر نگرانی 8 روزے جو ہے جلسے مختلف مقامات پر منائے گئے ہیں، اور ہم اور آپ جو ہے یہ مرکزی جلسے میں حاضر ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعاؤں کے پروردگار عالم ہم تمام کو اللہ پاک اپنی محبت، اپنے حبیب کی محبت، اور جن پر اللہ پاک نے انعام فرمایا ان کی محبتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد